چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی if you can't take the heat get out of the kitchen، ہمارا بیٹ کا سمبل لے لیا، فوجی عدالتوں کو لیجیٹیمائز کر دیا، وہاں پہ کیا ٹرائل ہو رہا ہے، کیا اس کی فیئرنیس ہے، کیا جسٹس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ وہ جماعتیں جو چلتی ہی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہو گئی، باپ پارٹی ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان کے ان کو ہمارے ساتھ چمیٹ دیا تھا تاکہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کنٹرول میں رہے۔ اگر پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی اپنی ٹینیور کی اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لوگ ہیں مٹھی بھر لوگ ہی ہیں جو پوری ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور کوئی ان کا احتساب نہیں ہوتا، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، نہ الیکٹڈ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے حال ہی میں دیے گئے مہدی حسن صاحب کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے صرف جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا، تو کیا یہ امریکی سائفر اور رجیم چینج کے نیریٹو سے ایک یو ٹرن نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جو سائفر ہے اور اس کے کانٹینٹس ہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس سے بیک ٹریک کر رہے ہیں، وہ تو موجود ہے۔ اور میرا خیال ہے ابھی ریسنٹ جو پیشی تھی سائفر کیس میں، اس میں تو بلکہ جو گورنمنٹ ہے اس نے تسلیم بھی کر لیا کہ سائفر موجود بھی ہے اور اس کے کانٹینٹس وہی ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو یہ کہا گیا کہ جی عمران خان اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو ورنہ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو کیا آپ خود ہی سوچیں کہ ایسے کبھی کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں یا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے لابنگ کی گئی ہوگی یہاں سے، پاکستان سے، کہ یہ ایسا کوئی پیغام وہاں سے آئے، اور کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے الٹیریئر موٹیوز ہوں امریکہ سے یہ پیغام لینے کے لیے، تو اس کے حوالے سے خان صاحب نے میرا خیال ہے اشارہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا ہماری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے، تو اس وقت دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے بھی الٹیریئر موٹیوز تو تھے، اور ان سب نے دونوں نے مل کے میرے خیال میں یہ معاملہ سارا ایکسیکیوٹ کیا۔ آپ لوگوں کو کب اس بات پہ یقین آ گیا تھا کہ جنرل باجوہ ہی آپ کی حکومت گرانے کے پیچھے ہیں؟ پہلے تو یہ سائفر آتا ہے اور سائفر کے اندر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر سڈنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن ٹیبل کر دی جاتی ہے۔ سڈنلی یہ سارے جو حریف ہیں جن کے پہلے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، یہ آپس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں اور ہمارے 18-20 لوٹے جو ہیں ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ سندھ ہاؤس بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری جو وہ جماعتیں جو چلتی ہی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہو گئی، باپ پارٹی ہو گئی، ان کا بھی ضمیر جاگ جانا اور ان کی طرف سے بھی پولیٹیکل ری الائنمنٹ کرنا، تو وہ تو ایک اٹ واز آبویس کہ وہ سارا جو تھا وہ ڈریون تھا اور سارا آرکسٹریٹڈ تھا۔ بس یہ 4-5 لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہی ہیں جو پوری ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور کوئی ان کا احتساب نہیں ہوتا، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، نہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ان کے غلط فیصلوں سے ہی ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جو ہے وہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے اتحادی تھے، تو کیا اس وقت بھی وہ فوج کے اشارے پہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان کے ان کو ہمارے ساتھ چمیٹ دیا تھا۔ ہماری 15-20-30 سیٹیں ایسی تھیں 2018 کے الیکشن میں جو ہم 2-3 ہزار ووٹوں سے ہارے، جیسے خواجہ آصف کی سیٹ جو تھی وہ آپ خود بھی اعتراف ایک جگہ کر چکے ہیں کہ وہ ان کو جس طرح اس مرتبہ جتائی گئیں، اور اس پچھلی دفعہ بھی ان کو یہ ہار گئے تھے الیکشن اور ان کو جتایا گیا، اور عثمان ڈار جو تھے وہ ایکچوئل ونر تھے۔ ایسے بہت سارے اور کیسز تھے جو ہماری اپنی سیٹیں تھیں جن کو ہرایا گیا، وہاں پہ دوسری جماعتوں کے لوگوں کو جتایا گیا، ہماری ہنگ پارلیمنٹ کریٹ گئی، اور پھر یہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جیسی چیزیں ہمارے ساتھ چمیٹ دی گئیں تاکہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کنٹرول میں رہے، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ان دو پارٹیوں کو فون کریں گے، یہ سلوٹ ماریں گی اور پیچھے ہٹ جائیں گی اور پی ٹی آئی گھر چلی جائے گی۔ تو یہ آئی تھنک دیٹ واز ڈیلیبریٹ۔ جب یہ امریکن سائفر آیا تو اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال ہوئی تھی، کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہاں سب کا ریئیکشن کیا تھا؟ سارے لوگ جو تھے وہ جب وہ پڑھا گیا تھا سائفر وہاں پہ، تو ایوری بڈی واز شاکڈ، ایکولی شاکڈ، کیونکہ ایسی زبان اور ایسا ڈپلومیٹک کیبل پہلے پاکستان میں کو ریسیوڈ کبھی نہیں ہوا۔ سب نے ٹیبل پہ یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈیماش کرنا ہے یو ایس ایمبیسڈر کو، اور یہ ایک سیریس انٹرفیئرنس ہے ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر۔ اچھا، اب آتے ہیں جوڈیشری کی طرف۔ کیا آپ کے پرسپیکٹو میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب غیر جانبداری سے پولیٹیکل کیسز سن رہے ہیں؟ اس بات کا جواب تو بچے کو پتہ ہے پاکستان کے۔ فارمز ہے 47 کی اور 45 کی اتنی بڑی وائلیشنز ہوئی، 17 جماعتوں والی پارٹی جو ہے وہ اسے برسر اقتدار لے آئے ہیں، ہمارے لوگ فارم 45 ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، کوئی پرسارے حال نہیں ہے، اس پہ کوئی نوٹس نہیں۔ جو 9 مئی کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں
بے گناہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کا ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. 1 سال سے وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی if you can't take the heat get out of the kitchen. ہمارا بیٹ کا سمبل لے لیا, فوجی عدالتوں کو لیجیٹیمائز کر دیا, وہاں پہ کیا ٹرائل ہو رہا ہے, کیا اس کی فیئرنیس ہے, کیا جسٹس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. تو ابھی تک تو دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا رویہ ایسا ہے پی ٹی آئی کی طرف کہ بہت سارے جو ہیں ان پہ تنقید ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جائز تنقید ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خاصا غصے میں رہتے ہیں, اور وہ ان پہ کسی قسم کا جائز کرٹیسزم بھی ہو تو وہ بڑا برا مناتے ہیں. تو ان کی جو لیگیسی ہے دیکھیں وہ تو لکھی جا رہی ہے, اور جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کے اوپر صحیح, میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں کے اندر آپ سمجھ لیں گے ان کی لیگیسی جو ہے وہ انفولڈ ہوگی. لیکن ابھی اور بھی مزید فیصلے آنے ہیں ان کے, اس لیے لیٹس سی. تو کیا عنقریب پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریزروڈ سیٹس کا کیس سننے سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی اپنی ٹینیور کی اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اگر ان کی مرضی کی پارلیمنٹ بنے. اگر پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو یہ جو پیچھے کے جو ہمارا فارم 47 کا کراؤڈ ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو نوازنے کے لیے کوئی پوٹینشلی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, اور وہ اپنی اس معاملے پر پوزیشن واضح کر چکے ہیں. برٹش ہائی کمشنر کے جواب میں انہوں نے لیٹر لکھا ہے بڑا تفصیلی سا, اور جس سے لگتا ہے کہ he was not able to take the criticism on that decision. وہ بڑے ٹچنگ ہے اس کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل علیحدہ کرنا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف یہ موقف انشاءاللہ تعالیٰ اپنائے گی کورٹ کے اندر بھی. کیا آپ کے خیال میں قاضی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن سے نوازا جائے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت کوئی ایسی کلوز لے کے آئے جو سنا ہے کہ 3 سال کا فکسڈ ٹینیور ججز کا, کہ چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب کے مانگے بغیر بھی ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ مل جائے, اس طریقے سے کہ قانون میں تمام چیف جسٹسز جو ہیں موجودہ اور آنے والے ان کی ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جائے. تو ایسا کوئی ایک ٹیکٹک کھیلا جا سکتا ہے کہ جہاں چیف جسٹس صاحب کی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور حکومت کا بھی کام نکل جائے, لیکن بہرحال کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو بہت بڑا ہے. آج سے چند ماہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا ISI کی مداخلت کے خلاف. کیا اس کے بعد سے آپ کے خیال میں عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کے خلاف ایک زیادہ مضبوط سٹینڈ لینا شروع کر دیا؟ ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ تھا یہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے. اگر کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو ابھی تک تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور میں نے سنا ہے کہ یہ صرف ان 6 ججز نے نہیں لکھا, باقی ہائی کورٹس کے بھی کچھ ججز جو ہیں وہ لیٹر لکھ چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ میری رائے ہے, غلط یا میرا اندازہ ہے اور یا انفارمیشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو باقاعدہ دبانے کی, اس پر مٹی ڈالنے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ کسی شخص کو انصاف دلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے, کوئی ہوا بندہ ہے, کوئی تشدد ہوا شخص ہے, یا ملک میں آئین اور جمہور اور قانون کی بات کرتے ہیں, تو وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے, وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں نا. اور اس ملک میں یہ باتیں کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی دلیری کا تقاضا کرتی ہیں یہ باتیں. شکر ہے کہ ایسے چند ججز سسٹم میں موجود ہیں, ورنہ تو آپ کے ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہی کوئی نہ رہ جائے اگر باقی ججز جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا جائے سارا کچھ, جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, اور پھر دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ کبھی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی پریس کانفرنس. کیوں نہیں, بہت زیادہ پارٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر, بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے خدشات بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے, اور ہماری ظاہر سپورٹ بیس برا بھی بناتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے صبح چلانا ہے اپنا, اور جتنی دیر ہمیں فائنل ایجیٹیشن کی یا پیسفل پروٹیسٹ کی کال نہیں آتی خان صاحب کی طرف سے, اتنی دیر ہم چاہتے ہیں کہ جو صوبے میں لوگ ہیں ان کی زندگی آسان سے آسان تر بنے. اب یہ لوگ مسلط ہوئے پڑے ہیں, محسن نقوی وغیرہ ان الیکٹڈ لوگ, اور کیئر ٹیکرز کے اندر تھے, اور یہ بھی پراکسیز ہیں ساری. لیکن بہرحال اختیارات اور وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہیں. ہم نہیں چاہتے خیبر پختونخوا کی عوام کو اس انٹرویننگ پیریڈ کے اندر کوئی تکلیف پہنچے. یہ ہیں تو کرمنلز پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں, جس طرح انہوں نے یہ چوری کیا ہے عوام کا مینڈیٹ. میری رائے میں یہ لوگ پاکستان کے ولنز ہیں, اور ان کی باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے, اور ہوگی انشاءاللہ ایک دن. شیر افضل مروت صاحب جذباتی بہت زیادہ ہیں, گفتگو میں تھوڑے سے غیر محتاط ہیں, جس کی وجہ سے he finds himself in trouble now and then. جب ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب تھے, ہم نے تو کبھی ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیا تھا. کسی کے پراکسی ان کو تصور کیا جاتا ہے. محسن نقوی ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, وہ ملک کے اس وقت ڈی فیکٹو وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کے, ڈی فیکٹو. ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا
مین فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ پالیٹکس میں لگ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں گے، سیاسی مداخلت وغیرہ، تو پھر دہشت گردی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پھر اپنے یہاں سر تو اٹھانا شروع کر دے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔